حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے. کس چیز کا تذکرہ فرما رہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ تمہیں پتا ہے جب ایک میت کو قبر میں رکھا جائے تم اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہو تو اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے اور سخت قسم کے ناخن اور ان کے دانت بڑے بڑے، ان کی صفات حضور بیان کر رہے تھے. نہایت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے اور وہ آ کر کے ہر میت سے سوال کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قبر کی سختیاں بہت ہیں اور وہ سخت قسم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے، سختی سے سوال کریں گے. صحابہ کو یہ باتیں ہو گئیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر جب یہ 2 فرشتے آئیں گے عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، تب تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہو گے؟ کیا کرو گے؟ توجہ، حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ یہ ہے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت باقی رہے گی؟ میں جو آج آپ سے محبت کرتا ہوں یہی محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر دنیا کی محبتیں ختم ہوگی، میری محبت حشر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ محبت باقی رہے گی جو حضور سے کرتا ہے، حضرت عمر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تب تو ان فرشتوں سے نپٹنا میرے اوپر چھوڑ دیں. ڈرتا نہیں، مومن صالح اور محب رسول حضور سے محبت کرنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا. ہاں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس واقعے کو لکھا ہے جن روایتوں میں حضرت عمر کا انتقال ہوا، دفنائے بھی گئے اور کئی دنوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے والد کو اور وہ روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے وہ مجلس یاد تھی جس میں حضور سے حضرت عمر نے یوں کہا تھا، میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا ابا جان آپ کو قبر میں رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ فرشتے آئے تھے جو نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، سوالات سختی سے کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں بیٹا وہ آئے تو تھے. کہا کیا سوال کیا؟ وہ آئے اور مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے پوچھتے ہیں آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ تب ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا چھوڑ دو اس کو، یہ صاحب رسول اللہ ہے. چلو ہم دوسروں کی طرف چلتے ہیں، اور ان فرشتوں نے وہاں سے اپنا سفر دوسری طرف کر لیا. یہ محبت مصطفیٰ ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے. میرے عزیزو قبر تو قبر ہے، حشر بھی ہمارے لیے اسی امید پر ہے. جانتے ہیں ہم کہ جس کے ہم ثناخواں ہیں آج وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کے ہم آج محبت کرتے ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. میرے عزیزو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب یہ پتا چل جائے کہ فلاں محفل کا سرکردہ لیڈر یہ آدمی ہے تو لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں کہ ذرا صدر صاحب کون ہے معلوم کر لیں، کیونکہ مین سیٹ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے. صدر صاحب کے آگے پیچھے جائیں، 1-2 دن پہلے سے ان سے ملاقات کرتے رہیں. کہیں کوئی بڑی جلسے ہو رہے ہوں نیتا لوگوں کے لیے خاص طور پر، جہاں پر وہ لوگ اس طرح کا سورس لگاتے رہتے کون ہے ارینج کرنے والا، مین آدمی کون ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ جاتے ہیں. ایک چھوٹی مجلس جو صبح سے شام میں ختم ہوتی ہے اس کے لیے سورس لگائے جاتے ہیں، ٹکٹ کہیں سے مل جائے، کون ہے آدمی جو دینے والا. میرے عزیزو یہ دنیا کے جلسوں میں اور یہاں کی محفلوں میں سورس لگاتے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہیں یہ خبر نہیں ہے پورے محشر کا میدان کس کے لیے سجایا جا رہا ہے.
کون ہے وہاں کا دولہا جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا دوسرا مفہوم میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آج ہم ان سے محبت کریں اس بنیاد پر کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ قیامت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت سب کے حساب جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمارے گناہوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد سیدھا اٹھا کر کے نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دیتے، بروں کو جہنم میں ڈال دیتے؟ نہیں، وہاں پر ایک میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے، سب کو ان کا کچا چٹھا کھولنا ہے اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال بتانے کا حکم بھی ہے کہ سب کے سامنے پڑھ کر کے سناؤ۔ یہ سب ہے، حساب کتاب ہے، سفارش چل رہی ہے، شفاعت ہو رہی ہے، یہ سب معاملات اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ سیدھے قبر سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا اور جہنم میں پہنچا دیتا نہیں، جس کے متعلق امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں یہ دکھایا جائے گا کہ جس کے تم منکر تھے تو آ جاؤ دیکھو، وہاں پر حال یہ ہے ماں و شما تو دور کی بات ہے، من و تو دور کی بات ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ وہاں تو حال یہ ہے صفی اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں نجی اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں روح اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں پر صفی اللہ، صدیق اللہ، خلیفت اللہ، سب کو اگر حاجت ہے تو کس کی؟ رسول اللہ کی۔